نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کے سامنے ایک نکتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ذی روح چیزیں ہوں یا غیر ذی روح چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کے اندر اسی جنس کے افراد میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی تو اس زمین کے اندر مساجد والی جگہوں کو باقی جگہوں پر عزت اور تعظیم بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنائے تو ان دنوں کے اندر جمعۃ المبارک کے دن کو قابل عزت اور قابل احترام بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتیں بنائیں تو ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے قابل عزت اور قابل تعظیم بنایا۔ اسی طرح انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو قابل عزت اور قابل احترام بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب 12 مہینے بنائے تو ان 12 مہینوں کے اندر رمضان المبارک اور 4 مہینوں کو قابل عزت اور قابل احترام بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اس دن سے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے۔ ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ تو جو قاعدہ سمجھانے لگا تھا آپ کو، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو جگہ اور جو وقت قابل تعظیم ہو، ان اوقات کے اندر اگر نیکی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان اوقات اور ان جگہوں میں ثواب بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ان جگہوں اور ان اوقات کے اندر گناہ کیا جائے گا تو اس گناہ کی سزا اور وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ 4 مہینے میں نے قابل احترام بنائے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ جیسا کہ آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے کے اندر عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں، تو ساتھ میں حکم بھی دے دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو انگاروں میں لٹا رہا ہے، کوئی اپنے سینے چاک کر رہا ہے، کوئی اپنے سروں میں چھریاں مار رہا ہے، تو یہ فلا تظلموا فیہن انفسکم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو شریعت میں بالکل منع ہے۔ تو یہ کون سی عبادت ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ آیا روڈوں پر گھومنا یہ عبادت ہے؟ اسی طرح ماتم کرنا، یا آیا یہ کوئی عبادت ہے؟ آگ کے انگاروں پر لیٹنا اور اپنے آپ کو جلانا یہ کوئی عبادت ہے؟ اپنے سروں میں اور پیٹھ پر چھریاں مارنا یہ کون سی عبادت ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ کام برے ہیں ان تک نہ سمجھا جائے، بلکہ برے کام کو بری نگاہ سے دیکھنا بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ اس وجہ سے یہ کام ہرگز عبادت نہیں بن سکتے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ایک دن یہ خود بھی ان کاموں سے تنگ آ جائیں گے، بلکہ آج کل ان کے پیشوا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عبادت کے کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ جو 4 مہینے قابل احترام ہیں ان میں سے یہ ایک مہینہ محرم کا بھی ہے جو قابل احترام ہے، اس میں عبادات کی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے، تاکہ ایک نیکی پر کئی نیکیاں بڑھا چڑھا کر ہم حاصل کر سکیں، اور ساتھ میں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وبال اور اس کی سزا بھی سخت ہو۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے کعبۃ اللہ ہے، حرم شریف ہے، اگر اس کے اندر ایک نماز پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اسی جگہ اسی قابل احترام حرم کے اندر گناہ کیا جائے گا تو اس کی سزا اور اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو کہ مسلمانوں پر واجب ہے، اور ان میں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.